خاک میں ہے نشان کیسے کیسے، میری خاک میں ہے نشان کیسے کیسے، مکی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، ہارون تنولی کا آداب و سلام عرض ہو۔ اس وقت آپ بیک گراؤنڈ میں جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایک صوفی بزرگ جو ہیں پیر فقیر اللہ بکوٹی صاحب، ان کے مزار اقدس پر موجود ہوں۔ یہاں پر بہت دین اسلام کی ترویج کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور خاص کر سرکل بکوٹ کی جس وقت بات آتی ہے تو سرکل بکوٹ میں سب سے پہلے پیر فقیر اللہ بکوٹی صاحب کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے جو ہیں پیر حقیق اللہ بکوٹی، جو سب سے پہلے MLA یہاں اسی حلقے سے تھے، لیجسلیٹو اسمبلی کے، پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے جو ہیں پیر اظہر بکوٹی جو ہیں، ان کا بھی اسی حلقے سے تعلق ہے، متعدد مرتبہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک دینی درسگاہ ہے جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ جو ہے وہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اور یہاں سے ہر سال وہ کافی تعداد میں وہ فارغ ہوتے ہیں۔ بہت بڑی یہ درسگاہ ہے، یہاں پر یہ چل رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو احوال ہیں یہاں نوید اکرم اویس صاحب، ان کی زبانی ہم جانیں گے ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ یہ سرکل بکوٹ کے روحانی شخصیت حضرت میاں پیر فقیر اللہ بکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا مزار اقدس ہے۔ یہاں پہ بکوٹ کا اس پورے خطے کی پہچان جو تھی، یہ بزرگ ہستی جب یہاں آئے اس پورے خطے میں، اس کے بعد انہوں نے یہاں دین کی تبلیغ کی، نماز جمعہ کا جو اجرا ان پہاڑوں کے اندر جو ہے انہوں نے کیا۔ ان کے سامنے آزاد کشمیر، مری اور سرکل بکوٹ کے پہاڑوں کے اندر ان کی تبلیغ جو تھی، اس کی وجہ سے دین کی روشنی مزید تیزی سے پھیلی، اور الحمدللہ کہ یہ پورا خطہ جو ہے آج بھی اولیاء اللہ کی یہ سرزمین کہلاتا ہے۔ اور حضرت میاں پیر فقیر اللہ بکوٹی رحمۃ اللہ کا یہ جو یہاں پہ آسودہ خاک ہیں، ان پہ یہ ان کا مزار ہے، اور ان کی وجہ سے اس پورے خطے میں اس طرح دین پھیلا، انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ تو ان کے وفات کے بعد یہاں پہ لوگ آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ محفلیں بھی ہوتی ہیں، اور پاکستان کی شاید یہ پہلی خانقاہ ہوگی یہاں پہ کوئی بھی جب محفل ہوتی ہے اس کے اندر تک سگریٹ تک نہیں پیا جاتا ہے، لوگ صرف آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے اور محفل منعقد کی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو باقی ان کی اولاد ہے، پیر عتیق اللہ بکوٹی، پیر حقیق اللہ بکوٹی رحمۃ اللہ، اس علاقے کے پہلی MLA جو تھے بنے تھے قیام پاکستان کے بعد، وہ بھی یہاں پہ مدفون ہیں، اور ان کے آگے صاحبزادہ پیر اظہر بکوٹی، جو ایک ہمارے ہزارہ کی ایک معروف سیاسی شخصیت تھے، جو متعدد بار ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی رہے، ان کی بڑی مؤثر آواز تھی اسمبلی تک، اس وقت کے حکمرانوں تک، اور اس کے بعد وہ انہوں نے یہاں پہ ہمارے ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے اندر سیاست میں حصہ لیا، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی لڑے۔ پیر اظہر بکوٹی صاحب، ان کا بھی یہاں پہ مزار اسی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ ان کے دادا جی حضرت پیر فقیر اللہ بکوٹی صاحب تھے، جن کا یہ مین جو یہاں پہ ان کا مزار ہے۔ تو یہ بکوٹ کی جو پہچان ہے تو یہ زیارت شریف، لال شریف اس کو بولتے ہیں، یہ جو ایک جگہ ہے، اس کی وجہ سے یہاں سے بڑے دور دور تک علم کی روشنی پھیلی ہے۔ آج یہاں پہ مسجد بھی قائم ہے، مدرسہ بھی ہے، دور دراز سے کوہستان بٹگرام سے بھی بچے یہاں پہ حفظ کر رہے ہیں، اور کشمیر سے بھی یہاں پہ بچے ہیں۔ تو یہاں پہ مدرسہ بھی اب قائم ہے، مسجد بھی ہے، اور صاحب یہ ساری چیزیں جو بکوٹ کے اندر۔ تو میں ایک طرف سے یہ کہوں کہ بکوٹ کے اندر جتنے بھی اولیاء اکرام مدفن ہیں، تو یہ ان کی خصوصی برکات ہیں کہ آج بھی اس خطے کے اندر کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے، کوئی یہاں پہ مسالک کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی لوگوں کے اندر اس طرح کا مذہب کے حوالے سے نفرت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مذہب کو بھی پیار کرتے ہیں، انسانیت کو بھی پیار کرتے ہیں۔ تو یہ ان اولیاء اکرام کا فیضان ہے۔ کوہستان سے ہو؟ جی۔ پڑھتے ہو؟ جی۔ حفظ کر رہے ہو؟ جی۔ کتنے پارے پہ ہو؟ 15۔ ماشاء اللہ۔ محمد زیب کہاں سے ہو؟ کوہستان سے۔ کون سے پارے پہ ہو؟ قذفلہ۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ ندیم کون سے پارے پہ ہو؟ پہلے پارے پہ ہو؟ ماشاء اللہ۔ نوید اکرم اویس صاحب کی زبانی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر سینکڑوں طلباء جو ہیں ہر سال فارغ ہوتے ہیں، حفظ قرآن کی تعلیم بھی یہاں پر دی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے یہاں جمعہ بھی پیر فقیر اللہ بکوٹی صاحب نے یہاں پر جمعہ، جو پہلا جمعہ جو ادا ہوا تھا، وہ انہی کی، اور اجازت بھی جو دلوائی تھی انہیں نہیں دلوائی تھی۔ اور اس حوالے سے خاص کر اس میں ایک جو دینی درسگاہ ہے، یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو بچے ہیں حفظ قرآن حفظ کرتے ہیں، اس میں یہاں کے جو بکوٹ سرکل کے جو اندرون ملک ہیں، بیرون ملک ہیں، ان لوگوں کے تعاون سے یہ مدرسہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں مزید جو ہے وہ مخیر حضرات جتنے بھی ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ اتنے دور اور اس ایریا کے اندر کوہستان سے، بٹگرام سے، آزاد کشمیر سے،
दीगर दूर दराज इलाकों से यहाँ पर नौजवानों की बहुत बच्चों की बड़ी तादाद है जो हिफ्ज़ करते हैं। और उसमें हमारी बच्चों से जिस वक्त बात भी हुई तो उनका ये कहना था कि जी मैं कोहिस्तान में हूँ, कोई 8वें पारे पे था, कोई पहले पारे पे था, कोई 10वें पारे पे था। बहुत से बच्चों से हमारी बात भी हुई। इसलिए नाज़रीन सामीन, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ख़ासकर ये जो मदरसा है यहाँ पर चल रहा है सर्कल बकोट की इस सरजमीन के ऊपर और इस संगलाख पहाड़ों के दरमियान, बड़ी अच्छा और दीन की तरवीज और तबलीग के लिए बहुत अच्छा काम है। और दूसरा सबसे बड़ी बात इस मज़ार की ये है कि यहाँ पर हर साल हुर्स होता है, मगर उसमें एक चीज़ कामन है, ना कोई ढोल ढमाका, ना कोई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बिदअत नहीं की जाती। यहाँ पर आते हैं, ख़त्म कुरान करते हैं, दुआ करते हैं, चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी है। यहाँ पर ख़वातीन भी आती हैं, मर्द हज़रात भी आते हैं, और यहाँ पर बच्चे जो हैं जो पढ़ रहे हैं कुरान मजीद की तालीम से रोशनास हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक फैज़ान है, यहाँ पर बहुत बड़ी एक जगह है। इसकी मदद के लिए आप तमाम लोगों को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले।